بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ اس حوالے سے اکثر و بیشتر لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے تو کیا ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اس حوالے سے احناف علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، یا کچھ پھر رعایت کا معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نماز کا حصہ ہے، اس سے نماز کے اندر فرق پڑتا ہے اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بغیر کپڑے کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اکثر و بیشتر لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا آیا ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوپی پہننے یا نہ پہننے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، کہیں بھی آپ کو نماز کے مسائل کے اندر ٹوپی پہننا یا ٹوپی اتارنے کا مسئلہ نہیں ملے گا، کہیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات کے ساتھ نماز کے مسائل میں احکام کے اندر آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ ٹوپی پہننی ہے اتارنی ہے۔ تو یہ سر کے اوپر ٹوپی پہننا یا اتارنا یہ نماز کے احکام و مسائل میں سے ہے ہی نہیں، پہلی چیز۔ اب اس حوالے سے علماء احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی جو فقہ حنفی ہے، میں کہتا ہوں قرآن و حدیث تو چھوڑیں، فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی کے اندر بھی آپ کو کہیں سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا۔ نماز کے اندر سر ڈھانپنے کے حوالے سے فقہ حنفی کے اندر بھی آپ کو کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں ملے گا۔ میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور حلفاً بات کہہ رہا ہوں۔ اب آئیے فقہ حنفی کے اندر آپ ہدایہ کھولیں یا قدوری کھولیں، اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، بغیر کپڑوں کے، ٹوپی کو چھوڑیں، رومال کو چھوڑیں، پگڑی کو چھوڑیں، بغیر کپڑوں کے، جس کے تن کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں ہے، اس کی نماز کے احکام و مسائل موجود ہیں کہ جو بغیر کپڑوں کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ یہاں ہمارے احناف علماء جو ہیں وہ ٹوپی کو زور دیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آئیے، عام طور پہ ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ننگے سر نماز پڑھنا ثابت ہے، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں تو کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان میں اکثر صحابہ جو تھے ان کے پاس اس وقت ایک کپڑا، ایک چادر ہوا کرتی تھی، جس سے وہ اپنا جو سطر ہے وہ ڈھانپتے، اور اگر کپڑا بڑا ہوتا، کچھ بچ جاتا، تو اس کی جو دو گریں ہوتی، ایک کو ادھر سے لا کے اس والی بائیں سائیڈ والی کو دائیں سائیڈ پہ لا کے، اور دائیں سائیڈ والی کو بائیں سائیڈ پہ لا کے آ کے کندھوں کے اوپر ڈال کے گدی کے اوپر اس کی گرہ لگایا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تاکہ یہ جو کندھے ہیں یہ چھپ جائیں، کندھے کو چھپانے کے احکام ہیں۔ لیکن اگر کپڑا انسان کے پاس نہیں بچتا تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا سطر ہی ڈھانپے۔ تو جب ان کو یہ حدیثیں سنائی جاتی ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یار اس زمانے میں تو کپڑا نہیں ہوتا تھا، تو آج تو کپڑا ہے، آج تو پہننا چاہیے، آج تو ضروری ہے، آج تو کپڑے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں تو چلو یہ تھا، غربت تھی یا مسائل تھے، کپڑے دستیاب نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو چیز شریعت کا حصہ نہیں تھی، جس چیز کا لوگ مکلف نہیں تھے، جو شریعت کا حصہ نہیں تھی، آج کے زمانے میں وہ شریعت کیسے بن گئی؟ دیکھیں جو ان لوگوں کے لیے شریعت تھی، ہمارے لیے بھی تو وہی شریعت ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ چلیں آج اگر آ گئی تو ہمارے لیے دین کا حصہ بن گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ، آئیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ ہے، صحیح البخاری ہے 352 352 حدیث نمبر ہے، محمد بن منقدر جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے پاس دو کپڑے تھے، ایک کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، ایک چادر جس سے انہوں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، دوسری چادر انہوں نے رکھی ہوئی تھی نیچے، اضافی رکھی ہوئی تھی ایسے بلا وجہ۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا
اس حوالے سے کہ یہ تو آپ کے پاس اضافی رکھی ہوئی تھی چادر، آپ نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان سے سنیں، فرماتے ہیں انما صنعت ذالک لیجرانی احمق مثلک، یہ میں نے اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ کے جیسے احمق جو ہیں وہ دیکھ لیں، ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ کیا دیکھ لیں؟ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانٌ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوسرا کپڑا تھا اور آپ نے پہنا نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس کتنے کپڑے ہوا کرتے تھے؟ کون سا ایسا صحابی تھا یا کتنے لوگ تھے جن کے پاس 2 چادریں ہوا کرتی تھی؟ اس زمانے میں اکثر لوگوں کے پاس، اکثر صحابہ کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، تو وہ ایک ہی چادر پہنا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں بھی ایک چادر پہن کے کھڑا ہوں۔ اب یہی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر کئی ایک مقامات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ ایک مقام پہ آیا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 چادریں تھیں، آپ نے ایک پہنی ہوئی تھی اور ایک رکھ دی تھی، ایسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیں کہ جو کہتے ہیں اس زمانے میں تو کپڑا نہیں ہوتا تھا، آج کے دور میں اگر کپڑا میسر ہے تو پھر سر کے اوپر سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب ان کا پہلا جو عذر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس کا جواب مل گیا۔ دوسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ادب کے خلاف ہے، ننگا سر جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ادب ہے یہ آپ کا ادب ہے، ہمارا ادب ہے، شریعت اس چیز کو ادب نہیں کہتی۔ اصل ادب وہ ہے جس کو شریعت کہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب کہیں، وہ ادب ہے۔ آپ کے معیار میں وہ اگر ادب اور بے ادبی ہے تو شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شریعت کے نزدیک وہ ادب اور بے ادبی کا معیار نہیں ہے تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین اگر ننگا سر کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ ان کی فقہ کے اندر دیکھیں، قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے، ان کی فقہات کے اندر بھی اس کے مسائل، اس کا کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے، تو یہ کہاں کا ادب آ گیا بھئی 15ویں صدی کا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر سبز رنگ کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، جالی والی، پھٹی پرانی، اور ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، ایسی ٹوپیاں لوگ پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ باعث ثواب کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو الٹا باعث گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ آئے تو اچھی حالت میں آئے۔ ہم بازار میں، ہم اپنے سسرال میں، ہم اچھی جگہ پہ، ہم اپنے آفس میں اس طرح کی ٹوپیاں نہیں پہنتے، اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہم اس طرح کی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ۔ دوسری بات یہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ فتویٰ بھی دے دیں کہ داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں داڑھی کی تو زیادہ اہمیت ہے ٹوپی سے کہیں زیادہ، ٹوپی کا تو کہیں پہ تذکرہ ہی نہیں ملتا چلے۔ داڑھی سنت ہے، داڑھی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، داڑھی کٹوانے والے جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت فرمائی ہے، تو آپ فتویٰ دیں کہ داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ احناف ہمارے جو دیوبندی اور بریلوی علماء ہیں یہ داڑھی کے اوپر کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ہمارے جو نمازی ہیں یہ پھر نہیں آئیں گے مسجد میں، یہ ہمیں جو چندہ دیتے ہیں چندہ نہیں دیں گے، اس وجہ سے داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ٹوپی کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب پھر ٹوپی کا کیونکہ ایک متبادل نظام ہو سکتا ہے کہ ٹوپی رکھ دیں مسجد کے اندر، جو بھی آئے پھر وہ عارضی طور پہ پہن کے نماز پڑھ کے پھر چلا جائے۔ اب تو ان سے گزارش ہے کہ پھر اگر آپ اس طرح ٹوپی کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، داڑھی کے اوپر بھی فتویٰ دے دیں، پھر داڑھی بھی ایک دستی جو بازاروں میں آج کل کیا چیز نہیں ملتی، رکھ لیں، جو بھی آئے بغیر داڑھی والا وہ داڑھی لگائے اور نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے پھر داڑھی وہیں پہ اتار کے رکھ کے چلا جائے۔ تو خدا کے لیے اس کا نماز کے ساتھ کپڑے کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کلچر کے ساتھ تعلق ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی عبادات کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔